عزیز دوستو ساتھیو، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت اس دنیا میں گزارنے کے لیے عطا کی ہے، اور اس مدت کی تکمیل کے بعد انسان سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے یہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ آیا کہ یہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق گزری، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے گزری؟ اور اس دنیا میں انسان جو بھی کام کرے گا، جو بھی محنت، جو بھی کوشش کرے گا، امتحان کی جیسی تیاری کرے گا، کل قیامت کے دن ہونے والے اس امتحان میں اس دنیا کی محنت یا اس دنیا کی کم ہمتی اس کے مقدر کا فیصلہ کرے گی۔ آیا کہ یہ انسان اللہ کی رحمتوں والی جنت کا مہمان بننے جا رہا ہے، یا اللہ کی دہکتی ہوئی جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے؟ یقیناً ایک مسلمان اپنی زندگی کے بارے میں، روز آخرت کے بارے میں، قیامت کے حوالے سے اپنے آپ کو ہمیشہ ٹٹولتا رہتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے گریبان میں جانتا رہتا ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ خود احتسابی، اپنا احتساب کرنا، اپنے گریبان میں جھانکنا، یہ ایک مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور پھر صحیح سیانہ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے۔ اب پیپر میں بیٹھنے والا طالب علم اپنے پیپر کا، اگر تو وہ سیانہ سمجھدار ہے، اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے پیپر کا، اپنے امتحان کا ایک وقفہ اور ایک لمحہ بھی وہ ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا دھیان گھڑی کی طرف رہتا ہے، وہ ہر آن گھڑی کی طرف دیکھتا ہے۔ کبھی ایگزامینر سے پوچھتا ہے کہ سر ٹائم کیا ہوا، سر کتنا وقت رہ گیا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو احساس ہے کہ یہ جو وقت مجھے ملا ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنا، یہ تھوڑا سا مختصر سا وقت مجھے ملا ہے امتحان دینے کے لیے۔ اگر تو بڑے سنجیدہ انداز سے امتحان کی جو تیاری میں نے کی ہے، اگر بڑے سنجیدہ انداز سے بڑی محنت کے ساتھ اپنا امتحان دوں گا تو یقیناً کامیاب ٹھہروں گا۔ لیکن اگر اپنے امتحان میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کر سکا وہ طالب علم، تو یقیناً ناکامی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ تو سمجھدار طالب علم کیا کرتا ہے؟ اس کا دھیان گھڑی کی طرف رہتا ہے۔ 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، اور پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ رہ گئے ہیں، 10 منٹ رہ گئے ہیں، 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ انسان نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی یہی اعتبار ہے۔ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو انسان کے گھر والے، والدین، دوست احباب، اس کے بڑے بہن بھائی دیکھتے ہیں، جی ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا 2 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا۔ بڑی خوشی سے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، سالگرہ منائی جاتی ہے۔ لیکن جو ہی انسان عمر کے اگلے حصے کی طرف جاتا ہے تو لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی عمر ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو بتائیں نا، اگر کوئی بزرگ آدمی بتائیں جی کتنی عمر، جی 70 سال، تو لوگ اس کو بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں، بھائی اس کا وقت تو اب قریب آ چکا ہے۔ اب لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اور کتنی عمر آگے گزرے گی، بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اور کتنی عمر اس کے ساتھ پاس بچ گئی ہے، یہ کب اس دنیا سے چلا جائے گا۔ دارالامتحان ہے، اس میں جو سمجھداری کے ساتھ امتحان دے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا، جو اپنے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو بھی غنیمت جانے گا وہ یقیناً کامیاب ٹھہرے گا، اور اپنے وقت کو ضائع کرنے والا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اب دنیا کے امتحان میں، اور یہ جو امتحان اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، اس میں پھر بھی ہمارے پاس پتہ ہوتا ہے کہ یار اتنے چانس ہمارے پاس موجود ہیں۔ کمپٹیشن کے ایگزام میں بیٹھنے والا، مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے والا، اس کو پتہ ہے
کہ میں 3 دفعہ بیٹھ سکتا ہوں مقابلے کے امتحان میں، 1 دفعہ ناکام ہوا ہوں، دوسری دفعہ بیٹھ سکتا ہوں، دوسری دفعہ بھی ناکام ہو گیا، تیسری دفعہ بیٹھ سکتا ہوں۔ ای کیٹ کرنے والا، ایم ڈی کیٹ کرنے والا، میڈیکل کا امتحان دینے والا، میٹرک کرنے والا، ہر ایک امتحان دینے والے کو پتہ ہے میرے پاس اتنے چانسز ہیں۔ لیکن دنیا کا یہ امتحان ایسا ہے کہ جس میں انسان کو پتہ کوئی نہیں کہ کتنا چانس ہے، پتہ کوئی نہیں کہ کتنا وقت میرے پاس بچا ہے، کتنی زندگی بچی ہے، کتنے سال بچے ہیں، کتنے ماہ بچے ہیں، کتنے گھنٹے بچے ہیں، کتنے منٹ بچے ہیں۔ کوئی انسان تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنے سیکنڈ بچے ہیں، دعوے سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کتنی بے ثباتی ہے زندگی کی، کتنی بے اعتمادی ہے اس زندگی کی، کتنا نازک ہے نظام اس زندگی کا، کتنا فریجائل سسٹم ہے اس زندگی کا کہ انسان چند سیکنڈ کے لیے بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس اتنے سیکنڈ بھی موجود ہیں۔ یہ ہے اس دنیا کی بے ثباتی۔ اب ایسی کیفیت میں انسان اگر اپنی زندگی کا وقت ضائع کر رہا ہے تو وہ کتنا بد نصیب ہے، وہ کتنا ناسمجھ ہے، وہ کتنی غلط فہمیوں میں پڑا ہوا ہے کہ اپنی زندگی کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ آج انٹرٹینمنٹ کرنے والا نوجوان، لطف اندوز ہونے والا نوجوان، سوشل میڈیا پہ مصروف یا کسی گیم کھیلنے والے نوجوان سے پوچھا جائے نا یہ گیم کیوں کھیل رہے ہیں، تو جواب آتا ہے کہ بس ٹائم کل کرنے کے لیے، بس ٹائم کل کرنے کے لیے۔ وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے، ارادتاً، جان بوجھ کے، انٹینشنلی، چاہتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے نوجوان۔ کیا میرے پاس زندگی کا ایک لمحہ بھی اگلا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں۔ میری زندگی کی بے ثباتی تو اتنی ہے کہ میں اپنی زندگی کے آنے والے ایک لمحے کا بھی دعوے دار نہیں ہوں، اور میں بات کیا کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ٹائم کو کل کر رہا ہوں۔ کتنی بے وقوفی ہے، کیسی نہ سمجھی ہے۔ سیانہ بندہ وہ نہیں ہے کہ جو اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، سیانہ بندہ وہ ہے کہ جو اپنے وقت کو پھونک پھونک کے سمجھداری سے استعمال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک صحابی پوچھنے لگا، اللہ کے نبی، من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ کون ہے؟ ہو از دا جینیس، سیانہ، سمجھدار اور سب سے کلیور، ہوشیار بندہ کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت واشدہم استعدادا لما بعد الموت، موت کو یاد رکھنے والا اور موت کے بعد کے جو حالات ہیں ان کی تیاری کرنے والا سب سے سمجھدار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاں سمجھداری کا معیار کیا ہے؟ کہ وہ بندہ جو اپنی زندگی کے لمحات کو گن گن تک اور سمجھداری کے ساتھ گزار رہا ہے، اور زندگی کے خاتمے کو سامنے رکھتے ہوئے گزار رہا ہے، موت کو یاد رکھتے ہوئے گزار رہا ہے، موت کی تیاری کرتے ہوئے گزار رہا ہے، وہ بندہ سمجھدار ہے کہ جو اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنی زندگی کو استعمال کر رہا ہے اپنی موت کے بعد کے حالات کی تیاری کرنے کے لیے۔ کیونکہ یہ تو ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ انسان جس سے منہ نہیں موڑ سکتا، انسان جس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، انسان جس سے انکار نہیں کر سکتا، اور انکار کر بھی لے تو اس سے بچ نہیں سکتا۔ اگر ایک بڑا طاقتور شخص یا بہت علم والا شخص یا ایک بہت بڑا ڈاکٹر وہ اگر اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی مرنا نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے اس دعوے میں سچا رہ سکے گا؟ کیا وہ ہمیشہ زندہ رہ سکے گا؟ دعویٰ کر لے جتنا کرنا ہے، انکار کر لے جتنا کرنا ہے، لیکن انسان اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی بھی نفس کو اس سے مفر نہیں، کوئی بھی شخص اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص دنیا کی اس حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے انسان نے کیسی کیسی میڈیسنز، انجیکشنز اور اپنا علاج کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی مشینیں انسان نے بنا لی ہیں۔ انسان کی بیماری کا پتہ چلا لیتی ہیں وہ، کہ انسان کے جسم کے کسی بھی عضو میں ایک چھوٹی سی بھی اگر خامی ہے، ڈس فنکشننگ ہے،
تو ایسی ایسی مشینیں ہیں کہ جو فوری طور پر انسان کو بتا دیتی ہیں کہ تمہاری باڈی کے اس حصے میں مسئلہ چل رہا ہے، ڈائگنوز کر لیتی ہیں، تشخیص کر لیتی ہیں۔ انسان کتنی بڑی بلڈنگز اس نے بنا لی، انسان نے سمندروں کی تہوں کا اندازہ لگا لیا، خلاؤں کی بلندیوں کو انسان نے چیر لیا، پربتوں کی بلندیوں پہ انسان پہنچ گیا، اتنے بڑے میگا سٹرکچر انسان نے بنا لیے، کتنی بڑی بلڈنگز اور آسمان کو چھوتی ہوئی عمارات انسان نے بنا لی، لیکن انسان موت کے سامنے آج بھی اتنا ہی بے بس ہے جتنا سے آج سے ہزاروں سال پہلے۔ غار میں رہنے والا انسان بھی موت کے سامنے اتنا ہی بے بس تھا، چاہے اس کے پاس سائنس ٹیکنالوجی نہیں تھی، چاہے اس کے پاس اینڈرائڈ فون نہیں تھے، چاہے اس کے پاس سفر کرنے کے لیے اتنی بڑی بہترین گاڑیاں نہیں ہیں، چاہے اس کے پاس بیماری کی تشخیص کا پتہ لگانے کے لیے اتنی اچھی مشینری پاس نہیں تھی، چاہے اس کے پاس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے اتنی بہترین ادویات موجود نہیں تھیں، جتنا وہ موت کے سامنے بے بس تھا، آج کا بڑا ایڈوانسڈ پڑھا لکھا اور ٹیکنالوجی کا ماہر انسان بھی موت کے سامنے اتنا ہی بے بس ہے۔ یہ تو انسان کی زندگی کی حقیقت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا آئینہ دکھا رہے ہیں اسے کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں انسانی زندگی کی مثال دی، کہا کہ انسانی زندگی کیسی ہے، فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، انسان تو اپنی جس دنیا کے بارے میں انتہائی مگن اور جس دنیا کے معاملات میں مشغول ہو کے تو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہے، اپنے اللہ کو بلا بیٹھا ہے، اس دنیا کی مثال کیسی ہے، کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے، ایک کھیتی کی طرح کہ آسمان سے جب پانی نازل ہوتا ہے، آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو فصلیں بڑی لہلہانے لگ جاتی ہیں، ہری بھری فصل، کسان نے جس نے بڑی محنت کی ہے اپنی فصل کے حوالے سے، وہ اپنی ہری بھری فصل کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتا ہے، اور جب فصل پک جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو میری فصل ہے، اتنا سرمایہ آئے گا، اتنے پیسے آئیں گے میرے پاس، اتنی دولت آئے گی اس فصل کے بعد۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس لہلہاتی ہوئی اس ہری بھری فصل پہ ہمارا عذاب آتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے اس کھیتی کی کہ جیسے وہ تھی نہیں، ایک کٹی ہوئی فصل کی طرح وہ ساری کھیتی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، انسان کو اپنے زور و بازو پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، بڑا طاقتور ہوں، بڑا تنومند ہوں، میں جی بڑا سٹرونگ ہوں، کسی سے کیا مجال کہ میرے سے بات کر سکے، میں تو فزیکلی بڑا فٹ ہوں، مجھے تو کوئی بیماری بھی نہیں لگنے والی، میرا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے، شوگر بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی اور مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ انسان جب اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے اس وقت انسان کو موت آ لپکتی ہے اور انسان انکار نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں کہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بھائی سبب کیا بنا اس کی موت کا، اچھا جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اتنا نوجوان اتنا صحت مند آدمی اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ پتا تو کرو ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلے جا رہے ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، اس مسئلے کی وجہ سے، اس مسئلے کی وجہ سے، او بھائی نوجوان گزرتے چلے جا رہے ہیں، پتا کرو ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ او بھائی یہ سارے بہانے ہیں، اصل بات کیا ہے، اس کی موت کا وقت آ پہنچا تھا۔ موت کسی سبب کی محتاج نہیں ہے،
ضروری نہیں ہے کہ جو انسان بیمار ہو اسی نے مرنا ہے، ضروری نہیں کہ جو عمر کے پچھلے حصے میں چلا گیا اسی نے مرنا ہے، ضروری نہیں کہ جو بستر مرگ پہ لیٹا ہوا ہے اسی نے مرنا ہے، ضروری نہیں کہ جس کو بیماریوں نے آج جکڑا ہے اس نے مرنا ہے۔ صحت مند، اتنے بڑے قد والا، بڑا طاقتور، جم جانے والا، ایکسرسائز کرنے والا، اپنی خوراک اور ڈائٹ کا بڑا خیال رکھنے والا، کہیں پیٹ باہر نہ آ جائے، کہیں موٹا نہ ہو جاؤں، کہیں بال نہ گرنے لگیں، کہیں نظر نہ کمزور ہو جائے، کہیں کمزور نہ ہو جاؤں، ایسا کرنے والے نوجوان کو بھی موت آ لپکتی ہے اور انسان اس سے فرار نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ کتنے ہی ایسے نوجوان کہ جن کو اپنی جوانی دیکھنا نصیب نہیں، کتنے ہی ایسے والدین جو اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکے، کتنے ہی ایسے والد ہیں جو اولاد کی خوشیاں نہیں دیکھ سکے، کتنی ایسی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو اپنی گود میں نہیں کھلا سکی۔ یہ تو دنیا کی زندگی کا نظام ہے بھائی، کون دعویٰ کر سکتا ہے اس کا؟ کون اس کی ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون اس کی ثباتی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون اس کے مستقل مزاجی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ کون اس میں ہمیشہ رہنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ تو دنیا کا نظام ہے، اس نے تو ایسے ہی چلنا ہے اور اس نے تو ختم ہو جانا ہے۔ سمجھدار وہ ہے کہ جو اس حقیقت کو سمجھ کے اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کے موت کے بعد کے حالات کے لیے خود کو تیار کرتا ہے کہ یہ وقت ہمیشہ ایسا نہیں رہنے والا، اس دنیا میں جو بھی وقت ہے وہ گزار کے میں نے چلا جانا ہے اور پھر اللہ کے سامنے جا کے جواب دے ہونا ہے میں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو موت جس سے تم بچنے کی تیاریاں کرتے ہو، جس سے تم بھاگتے ہو، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس موت سے تم فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، جس موت سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، یہ موت تو تمہیں رب سے ملانے والی ہے، یہ تمہاری زندگی کا اختتام نہیں ہوگا۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت کے آنے سے میری زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے، میں جیسی بھی زندگی گزار رہا ہوں، چاہے نیکی کر رہا ہوں، چاہے بدی کر رہا ہوں، اچھائیاں کروں یا برائیاں کروں، موت کے آنے کے بعد یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو یہ انسان کی بھول ہے۔ انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بتائیں گے کہ تو نے دنیا میں یہ کام کیے ہیں۔ جو بھی انسان اس دنیا میں کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ کام دکھانے والے ہیں۔ یہ زندگی کی یہ فلم انسان کی آنکھوں کے سامنے چلے گی اور انسان پھر حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا، تمام اعمال موجود ہیں، یہ عمل بھی موجود ہے، یہ عمل بھی موجود ہے، یہ عمل بھی موجود ہے، کوئی ایسا عمل ہے ہی نہیں جو اللہ کی نظروں سے پوشیدہ رہ گیا۔ انسان اس وقت انکار نہیں کر سکے گا، بلکہ انسان تو یار دیکھے تو صحیح، انسان بے بس کتنا ہے۔ جس انسان کا اپنی سانسوں پہ بس نہ چلتا ہو، وہ طاقت کے دعوے کرے، وہ بڑی ہمت اور طاقت کے دعوے کرے، تو یہ دعویٰ اس پہ سجدہ نہیں ہے۔ انسان اپنی سانسوں پہ بھی طاقت نہ رکھ سکتا ہو، جس کو اپنی سانسوں کا بھروسہ اور اعتماد نہ ہو، وہ انسان دعویٰ کرے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں بچ جاؤں گا، تو یہ دعویٰ اس کی زبان پہ سجدہ نہیں ہے یار۔ انسان تو بڑا بے بس ہے، انسان تو کمزور ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے۔ انسان کا یہ جو نظام اس کا چلتا ہے، دل کی شریانیں جو انسان کے جسم کو خون سپلائی کرتی ہیں، ان میں سے اگر ایک وال بھی بند ہو جائے تو انسان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جی موت واقع ہوگی، جی کیا ہوا ہے، جی ایک وال بند ہوا ہے، اتنا ہے انسان۔ یہ حیثیت ہے انسان کی، یہ طاقت ہے انسان کی کہ اپنے جسم پہ اپنا کنٹرول ہی نہیں ہے، اپنے جسم پہ اپنا اختیار بھی نہیں ہے، اور دعوے کس چیز کے؟ اتنا بے بس، اتنا کمزور، اتنا لاچار انسان، اس کے لیے یہی فائدہ مند ہے، اس کے لیے یہی سمجھداری ہے، اس کے لیے یہی ذہانت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اعمال میں غور و فکر کرنا شروع کر دے، خود احتسابی شروع کر دے، اپنے آپ کا دھیان کرنا شروع کر دے کہ کیا ہے میرے پاس۔ اگر آج
اگر آج بھی میں مر جاؤں تو کیا میرے پاس ایسے اعمال ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے شرمندگی نہ ہو؟ غور کرے انسان، اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرے. کیا میں اور آپ اپنی زندگی کے حوالے سے اتنی خود اعتمادی ہم میں ہے؟ اپنے اعمال کے حوالے سے کیا ہم اتنے مطمئن ہیں کہ آج ہی ہماری موت واقع ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ہمیں جھجک نہ آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ہمیں شرم نہ آئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ہمیں ڈر نہ لگے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے اعمال تو ایسے ہونے چاہیے کہ وہ ہمیشہ موت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو کہ آ مجھے لے جا، کیونکہ تو مجھے مصیبتوں سے دور کرنے والی ہے، مجھے میرے اللہ سے ملانے والی ہے، مجھے اس دنیا کے قید خانے سے نجات دینے والی ہے. میں اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا. انسان اپنی زندگی پہ غور و فکر کرے، انسان اپنی زندگی پہ سمجھے، اپنے اعمال پہ غور و فکر کرے، اپنے اعمال کے حوالے سے پریشان ہو، اپنے آپ کو دیکھے. یہاں تو دوسروں کی فکر ہمیں دامن گیر رہتی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. چھوڑو بھائی، چھوڑو جو وہی وہ کر رہے ہیں، خود دیکھو کہ میرے کیا اعمال ہیں، میں کہاں کھڑا ہوں، میری نیکی کی کیا کیفیت ہے. کہیں میں گناہوں میں دھنستا ہوئی تو نہیں چلا جا رہا، کہیں میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نافرمانیوں میں تو نہیں گزار رہا، کیا میرے دن رات نبی پاک کی نافرمانیوں میں تو نہیں گزر رہے. انسان اپنے اعمال پہ غور و فکر کرے، کیونکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا. جب موت کا وقت آ جاتا ہے انسان اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا. ابھی جام عمر برا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں ہی حسرتیں کے نشان خزانے میں ڈالی. کتنے ہی ایسے تھے جو خود کو بہت بڑا سمجھنے والے، آج تاریخ میں ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا. کیا ہم ہی انسان ہیں؟ کیا ہم ہی پہلی نسلیں ہیں جو گزر رہے ہیں؟ نہیں، ہم سے پہلے ہزاروں نسلیں گزر چکی، لاکھوں نسلیں گزر چکی، کروڑوں اربوں انسان گزر چکے جن کا نام و نشان بھی آج باقی نہیں ہے. یہ حیثیت ہے انسان کی، یہ حقیقت ہے انسانی زندگی کی کہ اس کا تو نام و نشان تک مٹ جانے والا ہے، اس کی تو ہر چیز مٹ جانے والی ہے، صرف اس کا نامہ اعمال باقی رہے گا. اللہ کے سامنے اس اپنا نامہ اعمال لے کے حاضر ہو جائے گا، پھر جواب دینا پڑے گا کیسی گزاری زندگی. یہ جوانی دی تمہیں، جوانی کہاں گزاری، علم دیا، عمل کتنا کیا، دولت دی کہاں سے آئی، خرچ کہاں پہ کی، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. اور پھر وہ تو ایسا گھر ہے کہ جہاں انسان بچ نہیں سکے گا، وہاں تو رشوت بھی نہیں چلتی، وہاں تو سفارش بھی نہیں چلے گی. زندگی کے جو کام کیے ان کا جواب دینا پڑے گا. لیکن انسان کے پاس آج موقع ہے. ایک بزرگ اپنے شاگرد کو ساتھ لیا، قبرستان گئے، ایک مٹھی بڑی مٹی کی اور اپنے ہاتھ سے ایسے چھوڑ دی. کہا بیٹا یہ دنیا کی زندگی کی کیفیت ہے، مجھے بتا تو صحیح کہ قبر والے جو لوگ ہیں ان کی کیا خواہش ہے. یہ جو منو مٹی کے نیچے اپنی قبروں میں مردے لیٹے ہیں، اگر ان کو ایک موقع دیا جائے، ایک خواہش ان کی پوری کی جائے تو یہ اپنی کس خواہش کا اظہار کریں گے؟ شاگرد کہنے لگا استاد محترم یہ تو خواہش کریں گے کہ ہم زندگی میں آئیں، نیک اعمال کریں، توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں. کہا ان کی یہ خواہش ہی رہنے والی ہے، یہ خواہش ابھی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن تم تو زندہ ہو، تم تو یہ کام کر سکتے ہو، تم کیوں نہیں کرتے؟ مرنے والا تو یہی چاہتا ہے، مرنے والا تو یہی سوچے گا ہائے کاش یہ عمل کر لیا ہوتا، ہائے کاش یہ عمل کر لیا ہوتا، ہائے کاش رب کو منا لیا ہوتا، ہائے کاش کچھ نمازیں پڑھ لی ہوتی، ہائے کاش کسی کا حق نہ مارا ہوتا. لیکن اس وقت انسان کی خواہش ہی رہ جائے گی، وہ خواہش حقیقت کا روپ نہیں دھارنے والی. اس کے بعد موقع نہیں ملنے والا، اس کے بعد دوسرا چانس نہیں ملنے والا. انسان کہے گا اللہ سے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها. رب
رب ارجعون، اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ کیوں بھائی؟ کس لیے دنیا میں واپس جانا چاہتا ہے؟ کیا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے جو باقی رہ گیا؟ اچھی خاصی زندگی تجھے دی تھی، ذہانت بھی تھی، سمجھداری بھی تھی، تندرستی بھی تھی، سارے کام تھے تیرے پاس، کمی کس چیز کی تھی؟ لیکن اب بھی کون سی ایسی چیز ہے جو پیچھے چھوڑ آیا ہے؟ ایسا کون سا کام ہے جو تیرا ابھی بھی پینڈنگ ہے؟ تو کیا کہے گا؟ لعلی اعمل صالحا، اللہ میں نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں دنیا میں جا کے۔ اس خواہش کا اظہار کرے گا انسان، لیکن یہ خواہش اس کی پوری نہیں ہو سکے گی۔ زندگی میں خواہشات بھی پوری ہوں گی، زندگی میں گناہ کیے معافی مانگے گا انسان، توبہ بھی قبول ہوگی، گناہوں کی معافی بھی ملے گی، سارے کام ہوں گی، لیکن جو ہی آنکھیں بند کی، موت کا فرشتہ آیا، سارے نظام ختم، نامہ اعمال بند، اور اس وقت انسان جتنی بھی خواہشیں کرے ایک لمحہ کے لیے بھی زندگی میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ انسان کی زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی ہے، اس پہ انسان غور و فکر کر لے، اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنے آپ کو سنبھال لے، خود احتسابی کر لے، اپنے نامہ اعمال پہ غور و فکر کر لے، اپنے گریبان میں جھانک لے، کیونکہ اس دنیا کے جو اعمال ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی اعمال تم اس دنیا میں کر رہے ہو، ان اعمال کا بدلہ، پورا بدلہ کل قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کا بدلہ بھی اس بندے کو دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جتنے بھی کام انسان اس دنیا میں کر رہا ہے اس کا پورا بدلہ انسان کو دیا جائے گا۔ انسان یہ مت سمجھے کہ دنیا کی زندگی، یہ چند روزہ زندگی، یہ ضائع ہے، بیکار ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا ہے، کس نے دوبارہ زندہ کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، فرمایا انسان اگر تیرے ذہن میں ایسی کچھ غلط فہمی ہے اس کو دور کر لو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سوچتے ہو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول، ضائع اور بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یقیناً تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور زندگی میں جو اعمال کر رہے ہو ان اعمال کا پورا بدلہ بھی تمہیں دیا جائے گا۔ یہ زندگی ضائع اور بیکار نہیں ہے، اس زندگی کے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، اور اس وقت انسان کو انکار کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس وقت انسان کے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، بتاؤ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ انسان کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ انسان کے ہاتھ پاؤں، انسان کے جسم کے اعضاء بول کے بتائیں گے، گواہی دیں گے انسان کے خلاف۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اللہ فرماتے ہیں کہ زبانوں پہ مہریں لگ جائیں گی، گونگا ہو جائے گا انسان، بول نہیں سکے گا، زبان کو حرکت نہیں دے سکے گا، ہاتھ بول کے بتائیں گے، پاؤں بول کے بتائیں گے، جسم کے اعضاء بول کے انسان کے خلاف گواہیاں دیں گے کہ بندہ دنیا میں یہ گناہ بھی کرتا رہا، یہ خطا بھی کرتا رہا، یہ سیاکاری بھی کرتا رہا، یہ غلطی بھی کرتا رہا۔ اس وقت انسان انکار نہیں کر سکے گا۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے نا کہ سارے ثبوت بھی ہوں، مٹا دو، ثبوت آپ کے خلاف ہیں، مٹا دو، ایویڈنس آپ کے خلاف ہے، مٹا دو، گواہ آپ کے خلاف ہے، اس کو قتل کروا دو، جج آپ کے خلاف ہے، اس کو پیسے دے کے خرید لو، وکیل آپ کے جو مخالف ہے اس کو ڈرا دو، اس کو دھمکا دو، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہاں چند پیسوں میں ملنے والا کوئی وکیل بھی انسان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔
کہ جو پیسے لے کے انسان کی برائیوں کو نیکیوں میں ثابت کر دے، جو پیسے لے کے انسان کے غلط کاموں کو بھی صحیح ثابت کر دے، ایسا کوئی وکیل بھی وہاں میسر نہیں ہوگا۔ اور انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینے والے ہوں، انسان کے اپنے جسم کے اعضاء بھی اس کے خلاف بولنے والے ہوں گے کہ اللہ یہ بندہ دنیا میں یہ کام بھی کرتا رہا ہے، یہ کام بھی کرتا رہا ہے، اور پھر انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، یا تو دائیں ہاتھ میں یا تو بائیں ہاتھ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوشی سے چہکتا پھرے گا، دیکھو بھائی میرا نامہ اعمال مجھے مل گیا، مجھے تو اللہ کی ملاقات پہ یقین تھا کہ یہ ملاقات ہونے والی ہے۔ اس نے تیاری کی اس ملاقات کی، اس نے اس امتحان کی تیاری کی، اس عدالت کی تیاری کی، اس مقدمے کی تیاری کی، آج اس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں ملا، وہ خوش ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، اور جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ۔ نامہ اعمال جب بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہیں، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش کہ موت میرے لیے فیصلہ کن ہوتی، موت کے بعد مجھے زندہ ہی نہ کیا جاتا، موت مجھے مار ہی ڈالتی، میں زندہ نہ کیا جاتا، ہائے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ لیکن اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت کی ندامت، اس وقت کی پشیمانی، اس وقت کا رونا دھونا، اس وقت کا کیہنا چلانا، اس وقت کی پریشانی، اس وقت کی شرمندگی انسان کے کسی کام نہیں آئے، اور انسان حیران ہو جائے گا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہے گا یار یہ کیسی عجیب کتاب ہے، یہ کیا ہوتا رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی میرے نامہ اعمال میں درج ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی میرے نامہ اعمال میں درج ہے۔ انسان پاتال میں بھی چھپ کے اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو اللہ کے محافظین اس کے نامہ اعمال میں اس کام کو لکھنے والے ہیں، اور ان کو بندہ روک نہیں سکتا ایویڈنس بنانے سے، ان کو گواہ بننے سے کوئی انسان روک نہیں سکتا، اس ثبوت کے بننے سے انسان ان کو روک نہیں سکتا، بلکہ قیامت کے دن انسان کے پاس صرف ایک ہی چارہ کار رہ جائے گا کہ جو بھی نامہ اعمال میں پیش کیا ہے اس کو سامنا کرو، اس کا جواب دو۔ اس وقت انسان کے پاس وقت نہیں ہوگا، لیکن آج انسان کے پاس وقت موجود ہے، آج تمہارے پاس میرے پاس دنیا موجود ہے، وقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، بار بار موقع دے رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک یہ کتنا بڑا موقع ہے اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا، گناہوں سے معافی مانگنے کا، اپنے اعمال کو اللہ کا فرما بردار بنانے کا، اپنے آپ کو نبی پاک کی سنت کا فرما بردار بنانے کا، نبی پاک کا متبع بنانے کا، اپنے پاک کو اللہ کے قریب کرنے کا کتنا بڑا موقع ہے۔ اور آج اگر ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو ہم سے زیادہ کوئی انسان بیوقوف ہو نہیں سکتا، بلکہ یہ موقع تو چلا گیا نا، چند ایک دن رہ گئے، لیکن خدا را ان چند دنوں کو غنیمت جانیے، اس ماہ مقدس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیے، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت جانیے، ایک ایک گھنٹے کو غنیمت جانیے، ایک ایک دن جو رہ گیا اس کو غنیمت جانیے، ایک ایک شب جو رہ گئی ہے اس کو غنیمت جانیے، ایک ایک افطاری کو غنیمت جانیے، ایک ایک سحری کو غنیمت جانیے۔ یاد رکھیے انسان کے کیے گئے اعمال ہی اس کے کام آنے والے ہیں۔ انسان چھپ کے اعمال کر تو لے، لیکن چھپ کے کیے جانے والے اعمال بھی انسان ان سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ جلوت میں تو پاس رہا کچھ خلق خدا کا، خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے۔ جو ایمان کا عنوان لگا رکھا ہے جس پر وہ جذبہ بیمار خدا دیکھ رہا ہے، اے دانش عیار خدا دیکھ رہا ہے، اے قلب فسونکار خدا دیکھ رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ انسان جیسے بھی کیفیت میں ہو، نیکی کر رہا ہو، بدی کر رہا ہو،
اللہ تعالیٰ اس انسان کو دیکھنے والے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اپنے نامہ اعمال کے ملنے کے بعد جو بندہ جنت کا مہمان بن گیا وہ یقیناً کامیاب ٹھہرا، اور جو بندہ جہنم کی طرف چلا گیا وہ ناکام ہو گیا. کامیابی اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کی دہتی ہوئی جہنم سے بچ کے جنت کا مہمان بن جانا. اللہ کے ہاں کامیابی یہ ہے، رب کے ہاں کامیابی یہ ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے دربار میں کامیاب فرمائے.